ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سليمان إن حب فاطمة ينفع في 100 موطن. صلوات پڑھیے. نہایت ہی بابرکت رات ہے. سب سے پہلے تمہیں سیدہ کونین ام الحسنین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام محبان اہل بیت علیہم السلام، تمام دنیا میں موجود مومنین کرام اور حجت دوران یوسف زہرا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو یہ عیدیں نصیب فرمائے، یہ خوشیاں نصیب فرمائے، بد نظروں کی نظروں سے محفوظ رکھے. خالق کائنات ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رات کا کافی وقت گزر گیا ہے اور اس سے زیادہ آپ حضرات کو زحمت سماعت دینا شاید اخلاقاً اور شرعاً بھی جائز نہ ہو. آپ حضرات نے انشاءاللہ صبح نماز بھی پڑھنی ہوگی اور زیادہ دیر آپ کو یہاں مصروف رکھ کے اس واجب عبادت سے روکنے کا سبب بننا شرعاً جائز نہیں ہوگا. میں بہت جلد آپ حضرات کی زحمت ختم کر دوں گا.
اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے، اس غفور و غفار اللہ نے، رحمان و رحیم پروردگار نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں، ان احسانوں میں ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں میدان محشر کی شرمندگی سے نجات دینے کے لیے ہمیں زہرا نصیب فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خالق کائنات نے ہم پر یہ احسان کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے، اگر ہم اس ایک نعمت الہی کا حق شکر ادا کرنا چاہیں تو حق شکر ادا نہیں ہوتا۔ میں طالب علم ہوں اور میں نے تاریخ کو پڑھا، مذاہب کو پڑھا، مختلف مسالک اور مذاہب کے ہادیوں کے حالات زندگی پڑھے۔ مجھے کسی مذہب کے ہادیوں میں ایک بھی نہیں ملا جس کے حالات زندگی میں لکھا ہو کہ قیامت والے دن اگر اس سے کہا جائے کہ تو جنت چلا جا، وہ جنت کے دروازے پہ رک کے کسی کا انتظار کرے۔ میں نے نہیں پڑھا، مجھے نہیں ملا کسی تاریخ میں، کسی کو مل جائے تو میں طالب علم ہوں، میری رہنمائی کر دے۔ میں نے یہ پڑھا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ نبیوں کا، ایک دروازہ ولیوں کا، ایک دروازہ شہداء کا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں 5 دروازے میرے شیعوں کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سارے نبی جنت جائیں گے، سارے ولی جنت جائیں گے، سارے متقی جنت جائیں گے۔ ازلفت الجنت للمتقین۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جنت بنائی ہی متقیوں کے لیے ہے۔ مومنین جنت جائیں گے، نیکوکار جنت جائیں گے، اچھے کردار اور اچھے ایمان والے لوگ جنت جائیں گے۔ میری طرف توجہ رکھیے۔ میرے مکتب کا اعزاز یہ ہے، جنت جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اللہ نے مجھے امام صرف جنتی عطا نہیں کیے۔ جو جنت چلا جائے گا وہ جنتی ہوگا، جو جنت میں چلا گیا وہ جنتی ہوگا۔ اللہ نے مجھے رہبر صرف جنتی عطا نہیں کیے، اللہ نے مجھے جنتیوں کے سردار عطا کیے۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے مردوں میں سے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے مردوں میں سے صرف 2 مردوں کو نکال لو، ایک محمد عربی، ایک علی علیہ السلام، ان 2 کو نکال لو۔ آدم سے لے کے قیامت تک سارے مردوں میں سے صرف 2 کو نکال لو، اور حوا سے لے کے قیامت تک کی ساری عورتیں ایک بھی نہ نکالو۔ ان 2 کے علاوہ جو جنت جائے گا وہ حسنین کی ریت بن کے جائے گا، اور جو عورت جنت جائے گی وہ زہرا کی کنیز بن کے۔ اللہ
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ نے سیدہ خاتون جنت بار دیگر بلند تر فاطمی صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. جتنے مرد جائیں گے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. پیغمبر نے فرمایا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا باپ ان سے بہتر ہے. ایک علی کو نکال دو اور پیغمبر تو سب سے افضل ہے. جناب سیدہ کے بارے میں فرمایا الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ایک کبھی استثناء نہیں کیا. بہت بڑی بڑی خواتین قیامت دنیا میں گزری ہیں، بڑی بڑی خواتین. اور کمال یہ ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں جہاں خواتین کا ذکر کیا ہے، اچھی خواتین کا ذکر بھی کیا ہے اور عورتوں کا بھی ذکر کیا. اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا سوائے مریم کے. بہت عظیم خاتون ہے حضرت مریم نا، اتنی عظیم خاتون ہے، رہتی ہی بیت المقدس میں تھی، بیت المقدس میں رہتی. اور وہ جہاں کب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا نا اور حضرت زکریا آتے تھے بے وقت اور بے موسم پھل دیکھ کے مریم سے پوچھتے تھے یہ کدھر سے آئے ہیں؟ وہ قرآن ہے نا، قرآن ہے یہ. وہ فرماتی تھی اللہ نے دی ہیں. پھر حضرت زکریا 100 سال کی عمر میں خالق سے کہتے تھے میرا اللہ مریم کو بے موسم پھل دیے ہیں، مجھے اولاد نہیں دیتا. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ نے بیٹا عطا کر دی، بیٹا عطا کر دی. اللہ نے مریم کو بڑا مقام عطا کیا. میرے امام سے پوچھا کسی نے یا ابن رسول اللہ مریم بھی سیدۃ النساء ہے، آپ کی جدہ زہرا بھی سیدۃ النساء ہے، دونوں میں سے افضل کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، میری ماں زہرا کائنات کی عورتوں کی سردار. ایک دربار میں بیٹھے تھے لوگ، درباروں میں بیٹھنے والوں کے اپنے مزاج ہوتے. درباری سے کسی بندے نے پوچھ لیا بتا تو صحیح مریم افضل ہے یا فاطمہ زہرا افضل؟ درباری نے دربار کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہا مریم افضل ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک بنایا ہے، عالمین کی عورتوں سے چنا ہے. اور مریم افضل ہے. وہاں کوئی اور بیٹھا تھا جو دربار کے مزاج کو سامنے نہیں رکھتا تھا، اپنے عقیدے کو بیان کرتا تھا. اس سے کہا ذرا میرے قریب آ، میں تجھے بتاؤں ان دونوں میں سے افضل کون ہے. ذرا غور سے سنا، مریم جتنی عظیم صحیح، اللہ نے ایک معصوم بیٹا دیا. اللہ نے مریم کو ایک معصوم بیٹا دیا اور اللہ نے زہرا کو 11 معصوم بیٹے عطا کیے. اس نے کہا ایسے تجھے سمجھ نہیں آئے گی، ٹھہر جا، انتظار کر. انتظار عبادت ہے نا، افضل العبادت انتظار الفرج. اس زمانے میں سب سے بڑی عبادت 12ویں کے ظہور کا انتظار کرنا. اس شخص نے کہا انتظار کر، ایک زمانہ آئے گا پتہ چلے گا ان میں سے افضل کون ہے. کون سا زمانہ آئے گا؟
کا زمانہ آئے گا جب چوتھے آسمان سے مریم کا بیٹا اترے گا، میرا 12واں پردہ غیبت سے باہر آئے گا، مصلی بچھا ہوا ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، میرا امام کہے گا اے مریم کے بیٹے آگے بڑھیے، آپ نبی تھے نا، نماز پڑھائیے، آپ مریم کے بیٹے ہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کہیں گے اے مہدی دولت، یہ مصلی آپ کے لیے مریم کا بیٹا ہوگا، اور بات ہے زہرا کا بیٹا ہوگا۔ یا علی سلام سلام عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سیدہ نہایت عظمت والی بی بی، کائنات میں آپ کو جام پور میں، راجن پور ضلع میں، ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں ہزاروں بیٹیاں ایسی ملیں گی جو اپنے باپ پہ ناز کرتی ہوں گی۔ میرا باپ بڑا شریف ہے، میرا باپ بڑا نیک ہے، میرا باپ بڑا زمیندار ہے، میرا باپ بڑا افسر ہے، میرا باپ بڑا نیک ہے۔ ہزاروں بیٹیاں ملیں گی جو اپنے باپ پہ ناز کرتی ہیں، اور پوری تاریخ انسانیت میں ایک زہرا ہے جس پہ باپ ناز کرتا ہے۔ ایسی بیٹی یا علی، باپ ناز کرت، باپ بھی وہ جو نبیوں کا سردار، باپ بھی وہ جو لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق، باپ بھی وہ جو اللہ رب العزت کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، باپ وہ جتنی عظمتوں کا مالک، باپ جس بیٹی پہ ناز کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ بھی بڑی عظمت والی بی بی تھی۔ میں ابھی سماعت فرما رہا تھا، میرے عزیزم ایک مصرے میں کہہ رہے تھے، میں یہ بغیر سپیکر کے، بغیر مائک کے کہوں گا، شاید آپ توجہ فرمائیں۔ میں بھی بغیر مائک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری بیویوں کو پیغمبر سے شادی کے بعد لقب ملے تھے۔ پیغمبر سے شادی کے بعد لقب لینا اور بات، محمد عربی سے شادی کرنے سے پہلے مکہ میں سیدہ اور طاہرہ کے لقب سے خدیجہ پکاری جاتی تھی۔ سیدہ بھی تھی، طاہرہ بھی تھی، بہت مالدار خاتون تھی، ملیکۃ العرب۔ 1000 اونٹ ایک وقت تجارت کے لیے نکلتا تھا۔ شاید لاہور میں یہ بات سمجھانا مشکل ہو، اونٹ کتنا بوجھ اٹھاتا ہے۔ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں تو آسان ہے، ایک اونٹ کتنا بوجھ اٹھاتا ہے؟ 1000 اونٹ ایک وقت تجارت کے لیے جاتا۔ جو پیسے ملتے تھے نا، وہ یہ روپے نہیں ہوتے تھے، دینار ہوتے تھے سونے کے، درہم ہوتے تھے چاندی کے۔ جب یہ تجارت کر کے واپس پلٹتے تھے نا، درہم و دینار کا اتنا ڈھیر لگ جاتا تھا، اس کے سائے میں اونٹ بیٹھتا تھا۔ اتنی مالدار خاتون، درہم سونے اور چاندی کا اتنا ڈھیر، اس کے سائے میں اونٹ بیٹھے۔ اتنی بڑی ماں کی بیٹی ہے فاطمہ، اور یہ عرب کی تاریخ میں پہلی شادی تھی جس کی خواستگاری لڑکی کی طرف سے ہوئی تھی۔ خواستگاری ہمیشہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی، یہ بیٹی ہماری ہمیں دے دیں، یہ امانت ہماری واپس کر دیں، یہ بچی ہمارے حوالے کر دیں، ہاں رشتہ ہم لینے آئے، اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامنے آئے، یہ ہمارے حوالے کر دو۔ لڑکے والے مانگتے ہیں،
یہ کائنات میں پہلی شادی تھی خواستگاری جناب خدیجہ کی طرف سے. پتہ نہیں مصلحت کیا تھی، مجھے نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا، لیکن جو سمجھ آ سکتی ہے. اگر رشتہ جاتا ابو طالب کی طرف سے، اگر رشتہ جاتا محمد عربی کی طرف سے، قیامت تک آنے والے مورخ شاید لکھ جاتے اتنی بڑی مالدار عورت تھی، رشتہ بھیجا تھا، مال کو دیکھ کے بھیجا تھا، اس لیے رشتہ بھیجا تھا. رشتہ ادھر سے اس لیے آیا مورخ کو سمجھ آ جائے یہ شادی خدیجہ کے مال کی وجہ سے نہیں، محمد کے کردار کی وجہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. شادی پیغمبر کے کردار کی وجہ سے، خدیجہ کے مال کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. شادی ہو گئی، پھر سوشل بائیکاٹ ہو گیا مکہ. جناب خدیجہ سے سوشل بائیکاٹ. مکہ کی وہ عورتیں جو جناب خدیجہ کے گھر میں خدمت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی نا، وہ دروازے سے ہنستی ہوئی گزر جاتی. سارا دن خدیجہ اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی ہے. اتنی بڑی مالدار، مکہ کی سردار، گھر میں اکیلی بیٹھی. اب سنیے پیغمبر کو ناز کتنا تھا. ایک دفعہ جو گھر میں آ گئے اچانک نا، تو دیکھا جناب خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی تھی. اطراف میں دیکھ کے سید الانبیاء نے کہا خدیجہ گھر میں کوئی اور ہے نہیں، باتیں کس سے کر رہی ہو؟ جناب خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ جب تبلیغ کے لیے نکل جاتے، آپ باہر چلے جاتے، میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں. یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے، مجھے تسلیاں بھی دیتا ہے. محمد والے محمد بابا سے بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہاں پیغمبر نے فرمایا تھا خدیجہ یہ جو جنین، یہ جو بچہ تیرے شکم میں ہے نا، یہ بچہ نہیں، یہ میری بچی ہے اور میری نسل کی امین ہے. اللہ اکبر. لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل بیٹی سے چلے گی. اور جب ولادت کا وقت قریب آیا نا، تو دو روایتیں ہیں. ایک روایت ہے جناب خدیجہ نے مکہ کی عورتوں کو بلا بھیجا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، آ جاؤ. ایک روایت ہے پیغمبر نے بھیجا، عورتوں کو بلاؤ، دشمنی اپنی جگہ پہ، اب تمہاری مدد کی ضرورت. کوئی نہیں آئی، سب نے جواب دے دیا. اکیلی خدیجہ بیٹھی تھی. اتنے میں دروازہ کھلا، 4 نورانی شکل کی عورتیں اندر آ گئی. آپ کون ہیں؟ تعجب سے جناب خدیجہ نے دیکھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا تعجب نہ کرو، میں حوا ہوں، یہ آسیہ ہے، یہ مریم ہے، یہ تیری خدمت کے لیے آئی ہیں، تو بیٹھ جا تسلی سے. ولادت ہوگی جناب سیدہ کی. توجہ چاہوں گا میں، توجہ. جب ولادت ہو گئی نا، ان بیویوں نے اس بچی کو ہاتھوں میں اٹھایا، ایک سفید کپڑے میں لپیٹا، جناب خدیجہ کی طرف بڑھا کے کہتی ہے یا خدیجہ تو خذیہا طاہرتن مطہرتن زکیتن میمونتن بورک فیہا وفی نسلہا. خدیجہ اسے پکڑ لو، یہ طاہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے، زکیہ بھی ہے، یہ بھی بابرکت ہے، اس کی نسل بھی بابرکت. اللہ اکبر. اسے لے لو. یا
یہ بھی بابرکت ہے، اس کی نسل بھی بابرکت۔ اچھا میں اب آپ سے ایک سوال کروں، یہ مکہ میں پیغمبر کے دشمن کتنے تھے؟ بھرا ہوا تھا شہر، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ شہر رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ مسلمان کچھ تھے وہ ہجرت کر گئے تھے، کچھ حبشہ چلے گئے تھے، کچھ مدینے چلے گئے، باقی شہر رہنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ جتنے تھے وہ دشمن تھے، پیغمبر کو قتل کرنے پہ تل گئے تھے، شہر بھرا ہوا دشمنوں سے، ادھر اکیلی زہرا ہے۔ اب سنو یہ کتنی بابرکت ہے، ساری دنیا کا چکر لگاؤ، جہاں پور سے نکلو پوری دنیا کا چکر لگاؤ، تمہیں ایک بندہ نہیں ملے گا جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے میں ابو جہل کی نسل سے ہوں، میں ابو لہب کی نسل سے ہوں، ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ یہ شہر میں جاؤ گے تمہیں ہزاروں ملیں گے جو کہیں گے ہم علی و حضور کی نسل سے، ہم رسول کی نسل سے، یہ برکت ہے زہرا کی، نسل پیغمبر چلتی ہے۔ یہ بھی بابرکت ہے، اس کی نسل بھی بابرکت ہے، اور ذریت پیغمبر کی بقا کی ضمانت کا نام فاطمہ۔ اچھا اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، خلق کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندگی دینا، بیماری دینا، صحت دینا، یہ اللہ کے کام ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہے چاہے وہ بیٹے دے چاہے بیٹیاں دے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو جوڑے جوڑے دیتا ہے، کسی کو ایک بھی نہیں دیتا۔ بیٹے ملے تو بندے خوش ہوتے ہیں، بیٹیاں ملے تو ہاں۔ جام پور میں کوئی بندہ گیا ہو کسی کے گھر، مبارک ہو اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے، کوئی ہے؟ نہیں جاتے، مبارک دینے نہیں جاتے۔ اگر چلے بھی جائیں گے نا تو کہیں گے اچھا اللہ نصیب اچھے کرے، اللہ نے بیٹی دی ہے تو بیٹا بھی دے گا اللہ، پریشان نہ ہو۔ نہیں میرے بھائی، بیٹی کوئی مصیبت نہیں ہوتی، بیٹی اگر بیٹی میں کوئی نقص ہوتا اللہ اپنے حبیب کو زہرا نہ دیتا۔ بیٹیاں بھی وہ دیتا ہے، بیٹے بھی وہ دیتا ہے، جوڑے دے تو اس کی اپنی مصلحت ہے، لیکن توجہ چاہوں گا اللہ نے اپنے نبی کو بیٹے بھی دیے تھے، بیٹے دے کے لے لیے تھے۔ میں اب مزاج چیک کروں گا، میری عادت نہیں ہے میں کہوں، لیکن میں سن کے چونکہ مجھ سے پہلے والے عزیز کہہ رہے تھے میں چہرے پڑھوں گا تو میں بھی ان کی تعصی میں کہہ رہا ہوں۔ خوشنودی محمد والے محمد، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اللہ نے بیٹے بھی دیے تھے، اللہ نے بیٹے دے کے لے لیے تھے۔ جب بیٹے لے لیے تھے نا تو مکہ کے مشرک بغلیں بجاتے تھے، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، یہ کون چلائے گا مشن، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، یہ تحریک کون چلائے گا، پریشان نہ ہو، اس کا یہ دنیا سے جائے گا مشن ختم ہو جائے گا، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، مشن کون چلائے گا، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، مشن کون چلائے گا۔ میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، سمجھ جاؤ، مشرک تھے لیکن جانتے تھے مشن بیٹے چلاتے ہیں یار نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
मिशन बेटे चलाते, माशाल्लाह। बेटे अल्लाह ने दे के वापस ले लिए। मक्का के मुझसे खुश हो रहे, नस्ली कोई नहीं है, अब है। अल्लाह ने कुरान में बेहतरीन जवाब दिया, मेरे हबीब ये जो तुझे अब तर कह रहे ना, ये जो तुझे कह रहे तेरी नस्ल कोई नहीं, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्हें छोड़, हमने तुझे ज़हरा अता कर दी। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे ज़हरा दे दी। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ये इतनी बड़ी नेमत है, इसके शुक्राने में नमाज भी पढ़, कुर्बानी भी दी। अब कौसर के बहुत सारे माने किए, किसी ने कहा कौसर का माना हौज़ कौसर, किसी ने कहा खैर कसीर। हमारे उलमा ने लिखा इस कुरान की सूरत की आखिरी आयत पढ़ो ना, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, हमने तुझे कौसर दे दी है, तेरा दुश्मन बेनस्ला रहेगा, उसकी नस्ल कोई नहीं होगी, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये आयत बताती है कौसर से मुराद हौज़े कौसर नहीं है, वो है जिससे पैगंबर की नस्ल चलेगी। अल्लाह ने हम ज़हरा अता कर दी और नस्ल पैगंबर ज़हरा से चली। हज्जाज इब्न यूसुफ दुश्मन अहले बैत, हज्जाज इब्न यूसुफ दुश्मन अहले बैत है, गवर्नर है कूफा का। ईद वाले दिन अपने दरबार में बैठा अपने एक वजीर से कहते, दरबारी से कहते, आज ईद मनानी है, कोई अली का शिया ढूंढना, उसे कत्ल करके ईद मनाए। दुश्मन अहले बैत। उसने कहा इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, तेरे कैद खाने में सईद इब्न जुबैर है, उसे बुलवा ले। अली का शिया पक्का शिया है और सही शिया है। सिर्फ जबान से अली अली करने वाला नहीं, सही अली का शिया है। बाहर बुला ले, कत्ल कर, ईद मना ले। उसने कहा बुलाओ उसको। सईद इब्न जुबैर को दरबार में लाया गया, उसने पहला अटैक किया। तू शकी है, शकी इब्न जुबैर है। उसने कहा नहीं, मेरी माँ ने मेरा नाम सईद रखा था, मैं शकी नहीं हूँ। शकी कहते हैं बदबख्त को, सईद कहते हैं सादतमंद को। मेरी माँ ने मेरा नाम सईद रखा था। का इधर आ, तुम्हारा अकीदा यह है कि हसनैन शरीफैन औलाद रसूल हैं? का है, फर्जंद रसूल हैं। का कुरान की कोई आयत सुना जिससे पता चले हसनैन फर्जंद रसूल हैं तो अली के बेटे, ये फर्जंद रसूल कैसे हैं? लेकिन याद रखना सईद, आयत मुबाला नहीं सुनूंगा। आयत मुबाला, आयत मुबाला तो वाज़े है ना, फ़कुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं। हसनैन को ले गए पैगंबर बेटे बना के ना। कि ये आयत नहीं सुनूंगा, कोई और आयत सुना। अगर सुना दी कोई और आयत, कैद से भी रिहाई, ये अशरफियों की थैली भी इनाम। न सुना सका तो सजाए मौत। सईद इब्न जुबैर कहता है मैंने थोड़ी देर सर को नीचे किया, फिर मेरे जहन में एक आयत आई, मैंने दरबार में झूम झूम के पढ़नी शुरू की। वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास। मैंने आयत पढ़ी, इब्राहिम की ज़ुर्रियत से दाऊद भी है, सुलैमान भी है, अय्यूब भी है, यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, ज़करिया भी है, यहया भी है, ईसा भी है। हज्जाज इब्न यूसुफ, तुझे समझ नहीं आई, इतनी नस्लों के बाद ईसा मरियम की वजह से ज़ुर्रियत इब्राहिम से हो सकता है, तो हसनैन ज़हरा की वजह से
ذریت پیغمبر. اللہ اکبر. یا علی کعبے کا گوہر علی علی، بطول کا شوہر علی علی، باب مدینہ علی علی، فاتح خیبر علی علی، زور سے بولو علی علی، کل کھول کے بولو علی علی، کل سے بولو علی علی، تیرا ہے مولا علی علی، میرا ہے مولا علی علی، شہباز کا بس لیڈر کریے بس کریے. شہباز کا لیڈر 12:30. پنجدار ڈیڑھ تھی. مجدانی سوالہ کنارہ بس ماشاءاللہ صاحب ماشاءاللہ. ومن ذریت داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ. عیسیٰ اتنی نسلوں کے بعد مریم کی وجہ سے ذریت ابراہیم سے ہو سکتے ہیں، تو حسنین شریفین جناب زہرا کی وجہ سے ذریت پیغمبر سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا کہ شہباز سعید بہت بہترین جواب دیا تم نے. یہ لے اشرفیوں کی تھیلی، میں نے تجھے آزاد کیا، یہ انعام بھی لے جا. اشرفیاں سونے کی ہوتی تھی. اشرفیاں پتہ ہے آج کل سونے کا بھاؤ کیا ہے؟ 1,13,000 کا تولہ. ہاں اشرفیوں کی مل جائے تھیلی. ہم میں سے کسی شیعہ کو ملتی نا، انشاءاللہ کسی بحریہ ٹاؤن میں کوٹھی بناتی ہے نا. لیکن وہ سعید ابن جبیر تھا نا، حجاج ابن یوسف کے دربار سے باہر نکلا، بازار کوفہ میں آیا، کوفہ کے بچوں کو اکٹھا کیا، ذرا میرے قریب آ جاؤ، کوفہ کے یتیموں ادھر آؤ، کوفہ کے بچوں ادھر آؤ. اس اشرفیوں کی تھیلی کا منہ کھولا، منہ کھول کے تقسیم کر کے کہتا لے جاؤ، ہذہ صدقۃ الحسنین، یہ حسنین کا صدقہ. لے جاؤ. لے جاؤ. اللہ نے نسل پیغمبر کو جناب سیدہ سے قرار دیا. بہت بڑا اعزاز اللہ نے جناب سیدہ کو عطا فرمایا. نسل پیغمبر قیامت تک اولاد رسول کہلانے کا حق ہی اسی کو ہوگا جو نسل زہرا سے ہوگا. اللہ نے یہ مقام جناب سیدہ کو عطا فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے اس بی بی کو اتنا مقام عطا کیا، باپ نبیوں کا سردار ہو اٹھ کے استقبال کر. چلو ایک مسئلہ اور بھی حل کر دوں اگر دقت فرمائے. یہ پیغمبر اپنی بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے. اگر بیٹی سمجھ کے پیغمبر اٹھتے ہو نا، سنت پیغمبر یہ ہوتی کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو. سنت پیغمبر پہ عمل کرنا چاہیے نا. سنت یہ ہوتی کہ بیٹی کے لیے اٹھنا ہے تو ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھتا. پیغمبر بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتا، پیغمبر زہرا سمجھ کے اٹھتا. سنت پیغمبر یہ ہے کہ پیغمبر زہرا کے لیے اٹھتے تھے. میں مصائب نہیں پڑھتا لیکن جملہ کہتا ہوں، دربار والوں پیغمبر کی بیٹی سمجھ کے نہ اٹھتے. سنت پیغمبر تھا وہ زہرا کے لیے اٹھتے تھے. سنت پیغمبر اٹھنا چاہیے تھا. ایک بی بی نے پوچھ لیا ام المومنین نے، یا رسول اللہ بیٹی کے لیے کیوں اٹھتے ہو؟ 1 دفعہ تو اٹھتے ہو، 2 دفعہ تو اٹھتے ہو، 10 دفعہ تو اٹھتے ہو، جتنی دفعہ اٹھتے ہو. میرے آقا نے فرمایا تجھے کس نے کہا میں اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں؟ میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا. جب میری زہرا اپنے گھر سے نکلتی ہے نا میرے گھر آنے کے لیے، اللہ کا ایک فرشتہ مجھے آ کے کہتا ہے
اللہ کے نبی اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میری کنیز آ رہی ہے، اس کا اٹھ کے استقبال کرو۔ حکم خدا سے اٹھتا ہو۔ اس نے کہا چلو جی اٹھتے ہو، یہ چومتے کیوں ہو؟ کبھی ہاتھوں کو چومتے ہو، کبھی پیشانی کو چومتے ہو، کبھی سر کو چومتے ہو، اتنا چومتے کیوں ہو؟ یہاں پیغمبر نے فرمایا لما اسری بی الی السماء، جب میں معراج پہ گیا تھا نا، مجھے جنت کی سیر کروائی گئی تھی نا، مجھے جنت کے میوے کھلائے گئے تھے نا، میں جب زہرا کو چومتا ہوں نا، مجھے زہرا کے بدن سے جنت کے میووں کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ وہ عزت والی بی بی، اتنے بڑے باپ کی بیٹی، یہ پوری تاریخ انسانیت میں ایک زہرا ہے جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ وہ شفقت جو بچوں کو ماؤں سے ملتی ہے نا، پیغمبر کو وہ شفقت نہیں ملی تھی۔ ماں کا انتقال ہو گیا تھا، پیغمبر 2 سال کے تھے، ماں کا انتقال، جب حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، وہ شفقت سے محروم رہے تھے، جناب زہرا نے اس کمی کو پورا کیا۔ میں نے روایتوں میں پڑھا جب پیغمبر مدینہ چھوڑ کے باہر جانے لگتے تھے، سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے گھر آتے، جب شہر میں واپس آتے تھے سیدھے جناب سیدہ کے گھر جاتے، جیسے ہی اندر داخل ہوتے تھے السلام علیکہ یا بنتی، علیکہ السلام یا ابتا، بابا سلام۔ پھر جناب زہرا اپنے بابا کے احترام میں کھڑی ہوتی، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتی تھی، اپنے بابا کو اپنے سینے سے لگاتی تھی، پھر زہرا زمین پہ بیٹھ جاتی تھی، پیغمبر کا سر اپنی گود میں رکھ کے سر سے سفر کی مٹی جھاڑ جھاڑ کے پوچھتی تھی بابا سفر میں تھک تو نہیں گئے تھے؟ وہ شفقت جو مائیں اپنے بچوں کو دیتی ہیں نا، وہ شفقت جناب سیدہ اپنے بابا کو دیا کرتی تھی۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں الفاطمہ تو ام ابیہا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں یا سلیمان ان حب فاطمہ ینفع فی مئت موطن ایسرها الموت والقبر والنشر والمحاسبہ والمیزان والصراط۔ سلیمان میری فاطمہ کی محبت 100 مشکل مقامات پہ کام آئے گی۔ جناب سیدہ بہت عظیم ہستی ہے نا، پیغمبر فرما رہے ہیں میری بیٹی کی محبت 100 مقامات پہ کام آئے گی، کہ ان 100 مقامات میں سے آسان مقامات موت، جب موت آئے گی نا اس وقت میری بیٹی کی محبت کام آئے گی، جب قبر تاریک ہوگی نا گھبرانا نہیں، وہاں میری بیٹی کی محبت کام آئے گی۔ جب قبر سے اٹھو گے نا بہت مشکل مقام ہوگا، موت مشکل ہے، برزخ مشکل ہے، قبر سے اٹھنا اس سے بھی مشکل۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جب بندے قبروں سے اٹھیں گے نا لوگ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنی ان سب سے بھاگ رہے ہوں گے، کہیں اماں دیکھ نہ لے، کہیں ابا دیکھ نہ لے، کہیں باپ بیوی دیکھ نہ لے، کہیں بچے دیکھ نہ لے، بھاگ رہے ہوں گے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اس وقت نہ گھبرانا، میری زہرا کی محبت کام آئے گی۔ بہت قیمتی شے ہے، جب حساب ہو رہا ہوگا نا، حساب من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، بڑا دقیق حساب ہوگا، دقیق، بڑا باریک بینی سے حساب ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پوچھی جائے گی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اس وقت پریشان نہ ہونا، حساب کے وقت میری زہرا کی محبت کام آئے گی۔ جب تمہاری نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی نا میری بیٹی کی محبت کام آئے گی۔ جب تم پل صراط سے گزر رہے ہوگے نا میری بیٹی کی محبت کام آئے گی۔ اس محبت کو سنبھال کے رکھنا، اسے اپنی نسلوں میں منتقل کرنا۔ ان المحب لمن یحب یطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے نا
سچی محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے۔ زہرا سے محبت کرنے والوں اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ ہم کسی کی نوکرانیاں ہیں۔ ننگے سر بیٹی کو نہ جانے دیا کر باہر، شادیوں میں عریان لباس نہ پہنایا کر، اپنی بیٹی کو سمجھا تو کنیز ہے زہرا کی، ننگے سر باہر نہ نکل، تو آوارہ عورت تھوڑی ہے، تو خاتون جنت کی کنیز ہے۔ اور منت کر رہا ہوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے ان بیٹیوں کو جناب سیدہ کی سیرت کی ایک کتاب ضرور پڑھایا کر۔ یہاں تو باپ کا گھر ہے، یہاں تو اماں رہتی ہے، یہاں تو بھائی رہتے ہیں، یہاں تو بہنیں رہتی ہیں، یہاں تو لاڈ ہے، یہاں تو پیار ہے نا۔ نئے گھر میں جا رہی ہے نا بیٹی، اسے سمجھا شوہر غریب ہو نا، غربت کے تانے نہیں دینے۔ اللہ اکبر، زندگی کیسے گزارنی ہے وہاں۔ جناب سیدہ جتنا عرصہ جناب مولا علی کے گھر میں رہی ہے نا، جناب فاطمہ بنت اسد کو ساس کہہ کے نہیں پکارا، اماں کہہ کے پکارا ہے۔ ساس کو ماں کہے، سسر کو ابا کہے، جنت بن جائے گا نا گھر۔ غربت ہو، وقت مشکل وقت آتا رہتا ہے نا، گھبرانا نہیں، تانے نہیں دینے۔ ماں ہو ملیکۃ العرب، باپ ہو سید الانبیاء، گھر میں ہو چمڑے کا ایک بستر، اس بستر پہ دن کو چارہ ڈالے اونٹوں کو، شام کو اپنی چادر سے صاف کر کے حسنین کو سلا دے اور زبان پہ شکایت نہ کرے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ خوشنودیے محمد والے محمد باواد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جتنا عرصہ مولا علی کے گھر میں رہی ہے، ایک مرتبہ بھی کسی شے کا سوال نہیں کیا۔ مولا علی نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا، زہرا کچھ مانگتی نہیں آپ؟ تین دن فاقے ہوتے تھے، مانگتی کچھ نہیں تھی زہرا۔ مولا علی نے کہا مانگتی کیوں نہیں ہے زہرا، بتاؤ نا کیا چیز نہیں ہے۔ رو کے شرم و حیا کی ملکہ کہتی تھی، یا علی، رخصتی کے وقت بابا نے منع کیا تھا علی سے کچھ نہ مانگنا۔ جو اپنے باپ کی اتنی فرما بردار ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اگر ہم اپنے گھر میں اس سیرت کو پڑھائیں گے نا تو نسلیں سنور جائیں گی۔ ہاں اگر اللہ اولاد دے، اپنی بیٹیوں کو سمجھا کے بھیج۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیسا ہے؟ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را اسوہ کامل بطول۔ خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی کا خلاصہ جناب زہرا ہے۔ خدا کے سامنے جھکنے کی انتہا جناب زہرا ہے۔ کائنات کی ماؤں کے لیے بہترین نمونہ۔ اللہ بیٹے دے، اتنی اچھی تربیت کرو وہ حسنین کے نوکر بن جائیں۔ اللہ بیٹیاں عطا کرے وہ اتنی اچھی ہو وہ زینب و کلثوم کی کنیز بن جائیں۔ خداوند قدوس بحق محمد والے محمد علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی